کدے ٹائم بچایا تو تسی نیڑے آ جائے تو میں چھتی چھتی چند گلاں تو نال کر لواں. احباب ذی وقار، الحمدللہ یہ اہل سنت و جماعت کا سٹیج ہے. آج کا جو دور ہے یہ بڑا پرفتن دور ہے. کہیں سے دفاع صحابہ کا نام لے کر نبی کی آل پر انگلی اٹھائی جاتی ہے، کہیں سے آل بیت کے دفاع کے نام پر صحابہ پر انگلی اٹھائی جاتی ہے، اور پھر یہ تانا دیا جاتا ہے کہ سنی آل سے پیار نہیں کرتے. میں نے کہا تمہیں کس نے کہا؟ جو آل سے پیار نہیں کرتا ہم اسے سنی نہیں مانتے. یہ بات نہ کہا کرو کہ سنی پیار نہیں کرتے. جو پیار نہیں کرتا وہ سنی نہیں، جو سنی ہے وہ پیار کرتا ہے. کیونکہ سنی ہوتا ہی وہی ہے جس کے ایک ہاتھ میں اصحاب محمد کا دامن ہوتا ہے اور دوسرے ہاتھ میں آل محمد کا دامن ہوتا ہے. اچھا یہ بچے آواز کیوں کٹی نہیں بھی ہے؟ یہ سنی ہے یا سنی ہے؟ تیرا سنی ہے تو ساڑا سنی ہے. سمجھ آدھی آواز بچے نہ کٹی جائے، بریک لگتی رہے گی تو پھر تو میں تقریر لمبی کر دیں گے. میں ادھے گھنٹے 5 گھنٹے کی تقریر کرنا چاہنا. آپ توجہ کے تمام تر زاویے میری طرف رکھیں. احباب ذی وقار، میں عرض کر رہا تھا کہ سنی وہ ہوتا ہے جس کے ایک ہاتھ میں اصحاب محمد کا دامن ہو اور دوسرے ہاتھ میں آل محمد کا دامن ہو. ہم سنی ہیں، ہم خارجیت کو بھی ٹھوکر مارتے ہیں، رافضیت کو بھی ٹھوکر مارتے ہیں. تمہیں کس نے کہا کہ سنی آل سے پیار نہیں کرتے؟ اہل سنت و جماعت کے امام ہیں امام محمد بن ادریس شافعی رحمت اللہ علیہ. آپ کے واضح طور پر اپنا عقیدہ دے کر گئے، فرمایا یا اہل بیت رسول اللہ. یار ایک ہی گل ہے، اتنی دور تو سڑے چاہ نہیں آ رہی. لوڑ دا مسئلہ تھوڑے کر چھڑے یا انہوں بند کر دے تو میری تقریر الحمدللہ سپیکر تو بغیر آخری بندے تک آواز جائے گی. یا انہوں بند کر دے ہو تو یا پھر تھوڑے ڈبے کر لو، کچھ کر لو. میں انہوں بند کر دینا جی. سبحان اللہ کرو، کچھ ڈبے بند کر ہو گئے جی. پھر شروع کرنا پہلے مطلب یہ اب درود شریف پڑھیں. احباب ذی وقار پہ عرض کر رہا تھا ہمارے اہل سنت و جماعت کے امام ہیں امام محمد بن ادریس شافعی رحمت اللہ علیہ. آپ ہمیں یہ عقیدہ اور نظریہ دے کر گئے ہیں، کہتے یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض فی القرآن انزلہ یکفیکم بفخر العظیم انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. امام شافعی فرماتے ہیں اے اہل بیت رسول، جہاں پر تمہارے لیے بڑے بڑے فخر ہیں، بڑے بڑے اعزازات ہیں، لیکن اہل بیت رسول رب ذوالجلال نے تمہاری محبت کو قرآن کے اندر نازل کر کے ہمارے اوپر فرض کر دیا ہے. اے اہل بیت رسول، تمہاری محبت ہمارے اوپر فرض ہے. اہل بیت کی محبت ہمارے اوپر کیا ہے؟ اہل بیت کی محبت کیا ہمارے اوپر فرض ہے. اور آگے فرماتے ہیں، فرمایا کہ لوگوں کے لیے بڑے بڑے فخر کی باتیں ہوگی. کوئی کسی بات پہ فخر کرتا ہے، کوئی کسی بات پہ فخر کرتا ہے کہ اے خاندان رسول، اے اہل بیت رسول، تمہارا اعجاز یہ ہے، تمہارا فخر یہ ہے من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. فرمایا کہ جو اپنی نماز میں تمہارے اوپر درود نہیں پڑھتا اس کی نماز قبول ہی نہیں ہوتی ہے. فرمایا کہ جو نماز کے اندر تمہارے اوپر درود نہ پڑھے اس کی نماز قبول ہی نہیں ہوتی. یہ جڑے بندے اپنا موبائل لے کے بیٹھے نے تو موبائل میرے کو بھی ہے بڑا سارا ہے، اپنے موبائل جیب پاؤ میرے حال دیکھو. فرمایا اے اہل بیت رسول، یہ امام شافعی فرما رہے ہیں. کون کہتے امام شافعی سنی نہ تھے؟ امام شافعی سنی تھے. چاروں امام جو ہیں فقہ کے چاروں امام سنی تھے الحمدللہ. اور سیاستہ والے امام محدثین بھی سنی تھے. اور یہ سنی کہاں سے شروع ہوئے؟ یہ کل کی بات نہیں ہے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے.
کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، فرمایا کہ سارے جہنم میں جائیں گے، ایک ہی جنت میں جائے گا۔ پوچھا کہ آقا وہ کون ہے؟ کہ ما انا علیہ و اصحابی، فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ ہوگا۔ جب مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا پائیدار حل عطا داماد مصطفیٰ سے پوچھا گیا، حضور سرکار نے فرمایا ہے کہ نجات والا گروہ وہ ہے جو میرے اور صحابہ کے طریقے پہ ہوگا، اس گروہ کا نام بتا دیجئے۔ سب سے پہلے جس نے سنیت کا نعرہ لگایا وہ مولا مشکل کشا تھے۔ آپ فرمایا لوگوں وہ جماعت اہل سنت و جماعت ہے۔ بولیے محبت سبحان اللہ۔ سنیت کا سب سے پہلے نعرہ کس نے لگایا؟ مولا مشکل کشا نے۔ یہ سنی لقب ملا ہی ہمیں مولا علی کے در سے، مولا علی نے لقب دیا۔ اور جب حضرت امام حسن بصری، یہ مولا علی پاک کے خلیفہ اور شاگرد ہے، جب مختلف فتنے پیدا ہوئے، لوگوں نے امام حسن بصری کو خط لکھا کہ آپ ہی ہمارے رہنمائی کیجیے، ہم کس جماعت کے ساتھ لگیں گے؟ تو فرماتے امام حسن بصری کا وہ خط، اور امام حسن بصری نے وہ خط امام حسن پاک کی طرف لکھا۔ اگر وہ خط پڑھنا چاہے کشف المحجوب میں موجود ہے۔ حضور داتا الحجویری چشتیوں کا امام، جس کے قدموں میں بیٹھ کے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے چلہ کاٹا، چلہ کاٹ کر جانے لگے۔ لوگوں نے پوچھا حضور یہاں ملا کیا ہے؟ تو کہا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ یہ چشتیوں کے امام ہے، کشف المحجوب میں یہ خط موجود ہے۔ تو امام حسن پاک نے کہا تھا، فرمایا کہ جو نجات والا جو ہے وہ اہل سنت و جماعت ہے۔ اور پھر یہی بات امام زین العابدین کے پاس گئے، آپ سے پوچھا گیا، آج ہر بندہ کہتا ہے کہ میں سنی ہوں، میں سنی ہوں، اصل سنی کی پہچان کیا ہے؟ اصل سنی کی پہچان کیا ہے؟ اگر اس بات کو پڑھنا چاہیں اور دیکھنا چاہیں، اپنے تو اپنے ایک بیچاری یتیم جماعت ہے، ان کے پاس ایک کتاب ہوتی ہے فضائل اعمال، قرآن فضائل اعمال کے اندر فضائل درود شریف کا باب بھی تھا۔ آج کل وہ بڑے عاشق ہیں نا، انہوں نے درود شریف کا باب بھی نکال دیا۔ جب ان سے پوچھا جائے کیوں نکالا تو مختلف جواب دیتے ہیں۔ سارے سوال ساڑھے کو کر دے، کبھی ایک گل یہ انہوں کو پوچھ لینا، مولوی جی یہ جو کہتے ہیں نماز صبح فضائل اعمال کا درس ہوگا، وہ فضائل درود شریف والا باب کتنے دیا جائے؟ وہ بھی تو تھا تمہاری کتاب میں، الحمدللہ فقیر کی لائبریری میں دونوں ہیں، پرانا چھاپا بھی ہے تو پرانا چھاپا بھی تو نما چھاپا بھی۔ فضائل درود شریف کا باب مولوی زکریا نے لکھا، امام سخاوی کے حوالے سے، یہ اثر القول بدیع کے اندر جو بات موجود ہے۔ جب امام زین العابدین سید سجاد بیمار کربلا سے پوچھا گیا، حضور آپ ہماری رہنمائی کیجئے کہ اصل سنی کی پہچان کیا ہے؟ تو امام زین العابدین نے کہا جو کثرت سے میرے نانے پر درود پڑے وہی تو اصل سنی ہوتا ہے۔ اور جیسے ڈالتے بھی میں ترلا کرا کرے سبحان اللہ، بچوں کے گو یار محبت سے سبحان اللہ۔ آج سروے کر لو، الیکشن کر لو، سروے کر لو، کون سی جماعت ہے جو کثرت سے نبی پر درود پڑھتی ہے؟ سروے کر لو۔ امام زین نے آپ کے لکھا، میں کہا مولوی جی تو ابا لکھی بیٹھے فضائل اعمال ہے، جو جماعت کثرت سے مصطفیٰ جان رحمت پر درود پڑھے وہی تو سنی ہوتا ہے۔ اور سنی وہ ہوتا ہے جو نبی کی آل کو پیار کرے، نبی کے اصحاب سے پیار کرے، اور یہ آل وہ ہے اور پانچ دام پاک کے جسم میں آنے والے رب ذوالجلال قرآن میں اعلان کرتا ہے، انما یرید اللہ، بے شک رب کا ارادہ یہ ہے، رب کا ارادہ، وہ رب جب ارادہ کرتا ہے تو رب کی شان یہ ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، اس رب کا ارادہ ہے۔ فرمایا کہ رب کا ارادہ یہ ہے، انما یرید اللہ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ، فرمایا اہل بیت رب کا ارادہ یہ ہے تم سے پلیتی کو دور کر دے۔ یا میں ایک جملہ دینا چاہتا ہوں، دل کے کانوں سے سنیے گا، میں نے کہا جو رب
अहले बैत के करीब पलीती को नहीं आने देता, पलीत बंदा कैसे आने देगा? पलीती को नहीं आने देता, वो पलीत बंदे को कैसे आने देगा? कहते फला अहले बैत का जिक्र नहीं करता, फला नहीं करता। मैंने कहा बाबा पलीत बंदा अहले बैत का नाम ले नहीं सकता, क्योंकि जो रब अहले बैत के करीब पलीती को नहीं आने देता, वो पलीत बंदे को कैसे आने देता है? और जब ये आयत मुबारक नाज़िल हुई, सुनिएगा तवज्जो से, इस आयत के नाज़िल होने के बाद 8 महीने तक मुस्तफा जान रावत फजर का वक्त जब घर से चलते थे मस्जिद नबवी में भागते जाते, सज्जदा के दरवाजे पे पहले जाते थे। बोलिए बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। कुछ कहना चाहता हूं मैं, एक दिन की बात नहीं, 2 दिन की बात नहीं, 8 महीने तक ये आयत नाज़िल होने के बाद मुस्तफा जान रहमत घर से चलते तो मस्जिद नबवी में बात पर जाते, सज्जदा के दरवाजे में पहले जाते और जाकर कहते थे अस्सलात अस्सलात या अहले बैत रसूलुल्लाह रहिमकुमुल्लाह व अहले बैत रसूल, नमाज नमाज, रब तुम्हारे ऊपर रहम करे। मुस्तफा जान रहमत 8 महीने तक जाकर, और यहाँ पर मुहद्दिसीन ने ये भी लिखा है, मुफस्सिरीन ने लिखा, सरकार जाकर सज्जदा के दरवाजे पर फरमाया कि जाकर दुरूद और सलाम पढ़ते, सलाम भेजते, सलाम भेजते, जाकर मुस्तफा जान रहमत दिल पर सलाम भेजते, मुझे मजाक कर लेने दीजिए, यानी सलाम भेजते, मौला मुश्किल कुशा पर सलाम भेजते, सज्जदा फातिमा ज़हरा पर सलाम भेजते, इमाम हसन पाक पर सलाम भेजते, इमाम हुसैन पाक पर, यार पूरी कायनात मुस्तफा पर सलाम भेजती है, बल्कि खुद खुदा। बोलिए बोलिए यार, बोलिए बोलिए। इन मदानियों का है जश्न, तुझे देख बैठे जो कुलखानिया जब बैठे हो, ये जश्न है। मुस्तफा जान रहमत, ये वो मुस्तफा है, मुस्तफा जान रहमत जाकर पाकिस्तान पाक पर सलाम भेजते, यार पूरी कायनात मुस्तफा पर सलाम भेजती है, बल्कि खुद रब्बुल जलाल नबी पर सलाम भेजता है। नबी अली पर, सैयदा पर, हसन हुसैन पर सलाम भेजते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये वो शहजादे हैं, मजमू ज़वाइद की हदीस है, करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवागर हुए सहाबा के मजमे में, एक जानिब इमाम हसन पाक है, दूसरी जानिब इमाम हुसैन पाक है, और आपने लोगों को मुखातब होकर कहा अला उखबिरुकुम बिखैरिन नास, लोगों आज तो मैं क्या बताऊं कायनात के अंदर बेहतरीन कौन है? आका बताइए। मुस्तफा ने एक हाथ के अंदर इमाम हसन का हाथ थामा, दूसरे हाथ के अंदर इमाम हुसैन का हाथ थामा, का लोगों अला उखबिरुकुम बिखैरिन नास, क्या तुम्हें बताऊं कायनात में बेहतरीन कौन है? आका बताइए। अल हसन, आगे तुसी बोलना, मैं नहीं बोलना, वाल हुसैन तुसी कहने, अल हसन अल हसन। और फरमाया अला उखबिरुकुम बिखैरिन नासी जद्दम व जद्दतन, क्या तुम्हें ये बताऊं नानी और नानी के एतबार से बेहतरीन कौन है? आका बताइए। अल हसन। ये हदीस बड़ी लंबी है, पूरे घंटे दिए, मुख्तसर नहीं, तुझे बोलोगे तो जल्दी खत्म हो जाएगी। अला उखबिरुकुम बिखैरिन नासी जद्दम व जद्दतन, क्या तुम्हें ये बताऊं नानी और नानी के द्वार से बेहतरीन कौन है? आका बताइए। अल हसन। फरमाया अला उखबिरुकुम बिखैरिन नासी अम्मा व अम्मतन, क्या तुम्हें ये बताऊं चाचू और फुप्पी के एतबार से बेहतरीन कौन है? आका बताइए। अल हसन। अला उखबिरुकुम बिखैरिन नासी खालम व खालतन, क्या तुम्हें ये बताऊं मामू और खाला के द्वार से बेहतरीन कौन है? आका बताइए। अल हसन। फरमाया अला उखबिरुकुम बिखैरिन नासी अब्बा व उम्मा, क्या तुम्हें ये बताऊं
ماں اور باپ کے اعتبار سے بہترین کون ہے؟ آقا بتائیے الحسن والحسین۔ بات جہاں پر ختم نہیں ہوئی، پھر کریم آقا نے بات کو بڑھایا، فرمایا لوگوں سنو، جدہما رسول اللہ، جدتہما خدیجۃ الکبریٰ، امہما جعفر بن ابی طالب، امتہما ام ہانی، خالوہما محمد قاسم عبداللہ، خالاتہما زینب و رقیہ و ام کلثوم، ابوہما علی بن ابو طالب، امہما فاطمۃ الزہرا۔ فرمایا جدہما فی الجنہ، جدتہما فی الجنہ، امہما فی الجنہ، امتہما فی الجنہ، خالہما فی الجنہ، خالاتہما فی الجنہ، ابوہما فی الجنہ، امہما فی الجنہ، من احبہما فی الجنہ۔ سبحان اللہ، حدیث ابھی آگے چلنی ہے۔ کہ جدہما فی الجنہ، جدتہما فی الجنہ، فرمایا ان کا نانا بھی جنتی ہے، ان کی نانی بھی جنتی ہے، امہما فی الجنہ، امتہما فی الجنہ، ان کا چچا بھی جنتی ہے، ان کی پھوپھی بھی جنتی ہے، خالہما فی الجنہ، ان کا ماموں بھی جنتی ہے، خالاتہما فی الجنہ، ان کی خالہ بھی جنتی ہے، ابوہما فی الجنہ، ان کا باپ بھی جنتی ہے، امہما فی الجنہ، ان کی ماں بھی جانتی ہے۔ اب اپنے قسمت پر ناز کرنا، اپنے آپ کو پیش کرنا۔ کریم آقا نے فرمایا من احبہما فی الجنہ، اور جو ان سے پیار کرے گا وہ بھی جانتی ہے۔ محبت سے کہیے جا رہا سبحان اللہ، ہاتھ جوڑ کے پیار کرنے والا ہاتھ اٹھائیے ذرا، کہیے سبحان اللہ۔ فرمایا جو ان سے پیار کرے گا وہ بھی، جو ان سے پیار کرے گا وہ بھی جانتی ہے، جو ان سے پیار کرے گا وہ بھی، جو ان سے پیار کرے گا وہ بھی۔ گویا مصطفیٰ اس حدیث کی روشنی میں اتنا کہہ سکتا ہوں، فرمایا کہ نانے جیسا نانا کوئی نہیں، نانی جیسی نانی کوئی نہیں، ماموں جیسا ماموں کوئی نہیں، خالہ جیسی خالہ کوئی نہیں، چاچو جیسا چاچو کوئی نہیں، پھوپھی جیسی پھوپھی کوئی نہیں، ماں جیسی ماں کوئی نہیں، باپ جیسا باپ کوئی نہیں، علم جیسا علم کوئی نہیں، علم جیسا علم کوئی نہیں، وقار جیسا وقار کوئی نہیں، عزت جیسی عزت کوئی نہیں، شہرت جیسی شہرت کوئی نہیں، شہادت جیسی شہادت کوئی نہیں، عطا جیسی عطا کوئی نہیں، سخا جیسی سخا کوئی نہیں۔ فرمایا کہ وہ شہزادے ہیں، یہ جملہ بدر صاحب زین صاحب کی نظر ہے، فرمایا یہ شہزادے اگر سینے سے لگا لیں تو ہور بنتے ہیں، ٹھوکر مار دے تو دور بنتے ہیں۔ کہیے یار محبت سے سبحان اللہ۔ فرمایا یہ شہزادے ہیں، سینے سے لگا لیں تو ہور بنتے ہیں، ٹھوکر مار دے تو دور بنتے ہیں۔ فرمایا شہزادے وہ ہیں، یہ شہزادے وہ ہیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چومتے بھی تھے، سونگتے بھی تھے، چومتے بھی تھے۔ غلاموں نے عرض کیا آقا بچوں کو چوما تو جاتا ہے، چومنا تو سمجھ میں آتا ہے، سونگنا سمجھ میں نہیں آتا۔ بچوں کو چومتے ہیں ہم، سونگتے تھوڑی ہیں۔ چومنا سمجھ میں آتا ہے، سونگنا سمجھ میں نہیں آتا۔ نبی پاک کا جواب سنیے گا، اگر اندر ٹھنڈ پڑ جائے تو دل سے سبحان اللہ کی آواز آئے۔ کریم آقا نے فرمایا غلامو چومتا اس لیے ہوں، یہ میرے بھی بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بھی بیٹے ہیں، اور سونگتا اس لیے ہوں جنت کے پھول ہیں۔ ابھی مشکات شریف لائیے، حدیث دکھانے کے لیے تیار ہوں، ذمہ داری تیار کر رہا ہوں۔ کریم آقا نے فرمایا چومتا اس لیے ہوں، یہ میرے بھی بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بھی بیٹے ہیں، یہ میرے بھی بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بھی بیٹے ہیں۔ فرمایا سونگتا اس لیے ہوں، یہ جنت کے پھول ہیں، سونگتا اس لیے یہ جنت کے پھول ہیں۔ اس لیے تو میرے امام نے کہا تھا کیا بات رضا، احمد رضا یہ بیٹے نہ بیٹے جدوال کی جنت کو اگے، کیا بات رضا، کیا بات رضا، نہیں کیا بات رضا۔ اس چمنستان کرم کے زہرائے کری حسین و حسن پھول۔ بولو یار سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ آج لوگ یہ بھی تانا دیتے ہیں کہ احمد رضا شیخ آل سے پیار نہیں کرتا،
میں نے کہا لدانو قیامت تک کے لیے تم اس کی مثال نہیں لا سکتے. میرے امام نے صدیوں پہلے ہمیں عقیدہ دے دیا تھا آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. میرے امام نے عقیدہ دیا ہے, فرمایا آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ 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 نور کا. اس لیے امام شافعی نے تو کہہ دیا تھا فرمان لم یصلی علیکم لا صلاۃ له, میں کہ دنیا کا کوئی نمازی جب بھی نماز پڑھے وہ گھر میں پڑھے یا مسجد میں, جماعت سے پڑھے یا جماعت کے بعد, ہاتھ یہاں باندھے یا جہاں باندھے, وہ جہاں بھی پڑھے, دنیا کا کوئی نمازی جب بھی نماز پڑھتا ہے وہ گھر میں پڑھے یا مسجد میں, جماعت کے ساتھ پڑھے یا جماعت کے بغیر, حسین کعبہ میں پڑھے یا کعبے کی چھت کے اوپر پڑھے, جنگل میں پڑھے یا باہر میں پڑھے, دنیا کا کوئی نمازی جب بھی نماز پڑھتا ہے جب تک نماز میں آل محمد پر درود نہ پڑھے نماز قبول ہی نہیں ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں نمازیں پڑھے جا اذانیں دیے جا, شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا, اور نمازیں اسی کی اذانیں اسی کی جسے پنجتن کا گھرانہ ملا. ہم تو ببانگ دھول کہتے ہیں بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے, بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے, بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے. ارے زہد تیری نماز کو ہمارا سلام ہے. کون سی نمازوں کی بات کرتے ہو؟ اہل بیت کی محبت کا بغیر نماز ہے, اہل بیت کی محبت کا بغیر تمہارے روزے حج زکات, نا نا. اس لیے تو کسی نے کہا تھا علی نال بغض رکھیں اینا تو نہیں کمیا, اور اٹھے تیرا حج ہوندا جتھے علی جمیا. وقت کے دامن میں گزشتہ ایک دو بات سن کے میں سنا کے اجازت چاہتا ہوں. مدارج النبوت کے اندر شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے نقل کیا, مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا تاجدار حالتا گرمیوں میں سردیوں والے کپڑے پہنتے, سردیوں میں گرمیوں والے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی وہ ہیں جن کو ہر رات بلا ناگا حضور کا دیدار نصیب ہوتا ہے. مدارج النبوت ذمہ داری سے کر رہا ہوں. حضرت مولا علی پاک گرمیوں میں سردیوں والے کپڑے, تو سردیوں میں گرمیوں والے کپڑے. پوچھا کیا حضور گرمیوں میں سردیوں والے تو سردیوں میں گرمیوں والے, آپ کو گرمی سردی نہیں لگتی؟ کہا نہیں لگتی. فرمایا کیوں؟ فرمایا گل وچ ہو رہے, گل وچ ہو رہے. حضور کیا بات ہے؟ فرمایا بات یہ ہے خیبر کا موقع پر جب مصطفیٰ جان رحمت نے بلایا تھا, لعاب دان میری آنکھوں پہ لگایا تھا, کریم آقا نے یہ بھی دعا مانگی تھی مولا میرے علی سے گرمی کو بھی دور کر دے, سردی کو بھی دور کر دے. بس مصطفیٰ کی دعا کا نتیجہ ہے علی کو نہ گرمی لگتی ہے نہ ہی سردی لگتی ہے. کہ مصطفیٰ نے دعا دی. اور خیبر کا قلعہ 3 دن ہو گئے فتح نہیں ہو رہا. 3 دن کے بعد جب مولا مشکل کشا کے واقعہ لمبا ہو جائے گا, میں اختصار کے ساتھ کر رہا ہوں. تو وہ کہتے ہیں مدارج النبوت کے شیخ محقق نے لکھا وہ خیبر کے قلعے کا وہ جو گیٹ تھا, وہ دروازہ تھا, اس کا ایک سائڈ والا دروازہ, کہتے ہیں پہلے دن 40 صحابہ گئے, انہوں نے اٹھانا دور کی بات ہے ہلا بھی نہ سکے. اس کے بعد فرماتے ہیں دوسرے دن 70 بندہ گئے. یہ مدارج النبوت کے اندر فرمایا کہ وہ بھی اٹھانا تو دور کی بات ہے ہلا بھی نہ سکے. پوچھا گیا کہ وہ 40 بندے گئے نہ ہلا سکے, 70 بندہ کیا نہ ہلا سکے, وہ اتنا وزنی تھا؟ فرمایا اتنا. فرمایا کتنا؟ سنیں گے کتنا؟ شیخ محقق کو پڑھ رہا ہوں. عالم دین جس مدرسے سے مرضی پڑھ کے آ جائے, جب سند لے کے آتا ہے نا, سند پر شیخ عبدالحق کا نام نہ ہو تو سند قبول ہی نہیں ہوتی. یہ شیخ عبدالحق مدین بھی نقل کر رہے ہیں. کہا 40 بندے کہنا ہلا سکے, 70 بندے کہنا ہلا سکے, کیا حضور نہ ہلا سکے؟ اتنا وزنی تھا. کہاں؟ پوچھا کتنا؟ فرمایا اس کا وزن تھا 700 من. کتنا وزن ہے؟ بولیے کتنا؟ 700 من. توجہ میری طرف کرنی ہے. اگر آپ کی توجہ ہوگی تو میں سمجھوں گا یہ جملہ آپ کی نظر کرنے والا ہوں. 700 من وزن ہے. کتنا؟ 700 من وزن ہے. 40 بندے گئے ہلا نہ سکے, 70 بندہ گیا اٹھانا تو دور کی بات ہے ہلا نہ سکے, کیونکہ وزنی اتنا ہے. کتنا وزنی؟
10 7 100 मन का वजन है। हर एक बंदा तवज्जो मेरी तरफ रखे। ये आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो आंखें दी है, मेरी तरफ आंखें रखना। बदर भाई, जैन भाई, आप मुझे दुआ देंगे। शेख मुहक्किक कहते हैं 40 बंदे गए और तराजे को हिला ना सके। 70 बंदा गया, हिला ना सका। जब पीर अली गए, हिलाना दूर की बात है, यूं पकड़ा, एक हाथ से लहराना। क्या ऐसे एक हाथ से हवा के अंदर लहरा रहे, हाथ बना के उठा ली मेरे अली ने। वजन कितना है? वजन कितना है? 700 मन। जब फतह मक्का हुआ, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अली मेरे कंधों पे सवार हो जाओ। ओ जरा कुत्ते हैं ना सब, नब के तले मारे। जहाँ पर कोई कहते हैं कि हजरत अली ने अर्ज की हुजूर आप मेरे कंधों पे सवार हो जाएं, सरकार ने फरमाया अली तू नबूवत का बोझ नहीं उठा सकता। मैं क्या अली हूं, इतना कमजोर समझे? बात असल ये ना थी। जो वो बयान करते हैं वो अपनी जगह पर, मैं उस पर जरा नहीं करना चाहता। जो फकीर सबक सुनाना चाहता है ना, वो भी हवाले के बगैर ही हवाला है। बात ये ना थी कि मौला अली चल मर्तजा शेर खुदा नबूवत का बोझ ना उठा सकते। बात ये ना थी। बात ये थी अगर अली के कंधों पर सवार होते नबी पाक अपने जदुल्ला वाले हाथों से बुद्धू को पकड़कर नीचे फेंकते। बाबा अब जुमला सुनना, तवज्जो मेरी तरफ हो। नबी पाक के हाथ लगते, जबकि कुरान कहता है वो जहन्नम का ईंधन है और लगते नबी के हाथ तो बन जहन्नम। जुमले की कदर नहीं की भाई। अली के कंधों पे सवार होते नबी, कुरान कहता वो जहन्नम का ईंधन है। करीम आका के हाथ लगते वो जहन्नम में जाए, आग में जले। बाबा ना, हमारे सामने हदीस है, सज्जदा तंजबा फातिमा दुजारा रोटियां लगा रही है तनूर के अंदर, करीम आका जलवागर हुए, आपने एक पेड़ा लिया, रोटी लगाई तनूर के अंदर। थोड़ी देर के बाद सज्जदा ने अर्ज की बाबा जी सारी रोटियां पक गई हैं, जो आपने लगाई थी वो कच्ची की कच्ची है। करीम आका ने फरमाया सज्जदा, और जिस चीज को तेरे बाबे के हाथ लग जाए उस पर तो जहन्नम की आग असर नहीं करती, ये तो दुनिया की है। बात ये थी अली के कंधों पे नबी सवार होते, लेकिन नबी के हाथ। जब अली को कंधों पे सवार किया ना, ये शेख मुहक्किक ने लिखा है, शेख अब्दुल हक वो भी राफसी थे। शेख मुहक्किक कहते हैं जब अली पाक कंधों पे सवार हुए, सरकार ने पूछा अली हाथ पहुंच रहा है वहां ऊपर दीवार तक पहुंच रहा है? मौला अली ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, अली आपके कंधों पर सवार होकर बुलंदी इतना हो गया है, बुलंदी इतना हो गया है, बुलंदी इतना हो गया है, बुलंदी इतना हो गया है। पता नहीं क्या सुन रहे हैं, बुलंदी इतना हो गया है, बुलंदी इतना हो गया है। अली तुम्हारे कंधों पे सवार होकर बुलंदी इतना हो गया है, आका इजाजत हो अर्श आजम ना पके। आका इजाजत हो, आप तो दीवार पूछते हैं काबे की, अली तुम्हारे कंधों पर सवार होकर बुलंदी इतना हो गया है, बुलंदी इतना हो गया है, आका इजाजत हो अर्श आजम ने पकड़ लो। मौला अली पाक ने वहां ऊपर से छलांग लगाई, नीचे आए मुस्कुराने लग गए, नीचे छलांग लगाई मुस्कुराने लग गए। सरकार ने फरमाया अली मुस्कुराए क्यों? कदूर मुस्कुराया इसलिए, मैं इतनी बुलंदी पे था, वहां से छलांग लगाई, मुझे हुआ ही कुछ नहीं। करीम आका ने फरमाया अली तुझे कैसे कुछ हो सकता, सवार नबी करे उतारे जिब्रील। आए फरमाया नबी सवार करे जिब्रील उतारे। और यहाँ पर मुफ्ती अहमद यार खान ने एक नुक्ता दिया, देकर मैं इजाजत चाहता हूँ। बातें तो काफी सारी अब देन में आ रही हैं ऐसे ना, अब तकरीर जैसे जैसे उलमा हौसला अफजाई कर रहे हैं ना, सबक जनाब याद होने जा रहे हैं।